بغداد کی گلیاں خاک آلود تھیں، بازار میں شور تھا مگر علی کے ہاتھ خالی تھے۔ وہ ایک غریب تاجر تھا مگر ایمان لانے والا، دن بھر محنت کرتا مگر قسمت مہربان نہ تھی۔ وہ خود سے کہتا اللہ آزماتا ہے، صبر لازم ہے۔ شام ڈلی، بازار بند ہونے لگا۔ علی نے سکے گنے، بہت کم، مگر گھر میں روٹی بھی نہیں تھی۔ راستے میں ایک فقیر ملا۔ اللہ کے نام پر کچھ دے دو، وہ بولا۔ علی نے مٹھی میں موجود 2 درہموں کو دیکھا، پھر فقیر کی آنکھوں میں جھانکا۔ میرے پاس بس یہ ہے، ایک لے لو۔ فقیر مسکرایا۔ اللہ تجھے ایسا رزق دے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ علی نے آسمان کی طرف دیکھا، دعا کی اور گھر کو چل پڑا۔ اسے خبر نہ تھی آزمائش ابھی باقی ہے۔ علی کا خاندان چھوٹا تھا، ایک بوڑھی ماں، ایک بیمار بہن اور ایک چھوٹا بھتیجا جو باپ کے سائے سے محروم تھا۔ علی ہی ان سب کا واحد سہارا تھا مگر دن بدن غربت نے اس کی زندگی مزید مشکل بنا دی۔ ماں کی دعائیں ختم ہو چکی تھیں، بہن کی طبیعت مزید بگڑ رہی تھی اور علی کے پاس کچھ نہ تھا۔ ایک رات ماں نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا اللہ پر بھروسہ رکھو، آزمائشوں کے بعد آسانی آتی ہے۔ علی نے ان کے ہاتھ تھامے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں میں آپ سب کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں مگر حالات سخت ہیں۔ ماں مسکرائی، اللہ دیکھ رہا ہے، تمہاری نیت خالص ہے، وہ ضرور مدد کرے گا۔ اگلی صبح علی نے سامان خریدا قرض پر، امید تھی آج نفع ہوگا۔ بازار پہنچا، دکان سجائی مگر گاہک کم تھے۔ دوپہر کو ایک امیر شخص آیا، قیمتی لباس، غرور چہرے پر۔ یہ کپڑا کتنے کا ہے؟ علی نے ادب سے کہا 10 درہم، 5 میں دوں گا۔ علی نے انکار کیا، معذرت یہ ممکن نہیں۔ امیر شخص طنزیہ ہنسا، یاد رکھنا بغداد میں عزت پیسے سے ہوتی ہے، اور چل دیا۔ شام تک نقصان ہوا، قرض کا بوجھ بڑھ گیا۔ علی نے آسمان کی طرف دیکھا، اے رب مجھے صبر دے۔ تیسرے دن بازار میں ہلچل مچ گئی، ایک دکان لوٹ لی گئی، چور کا کوئی نشان نہ تھا مگر کسی نے علی کا نام لیا۔ سپاہیوں نے پکڑ لیا، تمہیں قاضی کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ علی بے قصور تھا مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، علی چلایا مگر سپاہیوں نے زبردستی پکڑ کر قاضی کے سامنے پیش کر دیا۔ رات طویل تھی، علی زنجیروں میں جکڑا پتھر کی ٹھنڈی زمین پر پڑا تھا، بھوک سے پیٹ چلا رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں نیند نہ تھی۔ قید خانے میں کئی اور قیدی تھے۔ ایک بوڑھا قیدی قریب آیا، نوجوان تمہیں یہاں کس جرم میں ڈالا گیا؟ علی نے شکستہ لہجے میں کہا، جرم کچھ نہیں، بس غربت شاید سب سے بڑا جرم ہے۔ بوڑھا ہنسا، یہ دنیا ظالم ہے مگر یاد رکھو صبر سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ ہر آزمائش دیکھ رہا ہے۔ علی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اے رب میں بے گناہ ہوں، مجھے رہائی دے۔ علی کے لیے ہر دن مشکل تھا، باسی روٹی، بدبودار پانی اور بے رحم سپاہیوں کی سختیاں۔ وہ اکثر سوچتا کیا میری آزمائش کبھی ختم ہوگی؟ ایک رات سپاہیوں نے قیدی کو قطار میں کھڑا کیا۔ ایک امیر آدمی آیا اور قیدیوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ سپاہیوں میں سے ایک نے علی کو دھکا دیا، یہ بھی چور ہے، مگر اس آدمی نے ایک لمحے کو رک کر علی کی طرف دیکھا، پھر سر جھٹک کر چلا گیا۔ علی نے مایوسی سے آسمان کی طرف دیکھا، اے میرے رب میری مدد کر۔ ایک دن ایک اجنبی قید خانے میں آیا، علی کو دیکھ کر مسکرایا، مجھے پہچانا؟ علی نے حیرت سے سر اٹھایا، نہیں۔ وہ فقیر یاد ہے، میں وہی فقیر ہوں۔ علی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، تم یہاں کیسے آئے؟ فقیر ہنسا، اللہ کے کام نرالے ہوتے ہیں، میں نے سنا کہ ایک بے گناہ تاجر قید میں ہے، میں نے آ کر پہچان لیا کہ وہ تم ہو۔ علی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کی مدد کبھی دیر سے آتی ہے مگر آتی ضرور ہے۔ فقیر نے قاضی کے سامنے گواہی دی، یہ شخص بے گناہ ہے، میں اس کے کردار کا گواہ ہوں۔ قاضی نے غور سے فقیر کو دیکھا، پھر سپاہیوں کو حکم دیا، اس شخص کو رہا کر دو۔ زنجیریں کھل گئی، علی نے آزادی کی ہوا محسوس کی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فقیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، آؤ اب تمہیں تمہاری تقدیر کی طرف لے چلوں۔ علی نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا، اے رب تیرا شکر ہے۔ رہائی کے بعد علی بازار میں لوٹا، سب کچھ بدل چکا تھا، قرض چڑھ چکا تھا مگر اس کا حوصلہ قائم تھا۔ فقیر نے کہا، اللہ نے تمہیں نئی زندگی دی ہے، اب اس کا صحیح استعمال کرو۔ علی نے سر ہلایا، اب میں دوبارہ تجارت کروں گا مگر ایمانداری اور صبر کے ساتھ۔ علی نے چھوٹے پیمانے پر دوبارہ کاروبار شروع کیا، دن رات محنت کی، اللہ نے اس کے رزق میں برکت ڈال دی۔ وقت بدلا، جو کل اسے چور کہتے تھے آج اس کی ایمانداری کے گواہ بن گئے۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، دیکھا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات پر یقین کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کے بعد آسانی بھی پیدا کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔